اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں ہم سب۔ عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اور ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی ہوگی اور یہ غلط کیسز ختم ہوں گے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کو ناجائز اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے جن کیسوں میں جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاریاں ڈالی گئی تھی۔ سب سے جو خطرناک کیس جو خان صاحب کے خلاف میرے خیال میں بنایا گیا، جو ظلم عظیم تھا کہ اپنے سابق وزیر اعظم پہ آپ ایک ایسا کیس بنائیں جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں، تو سائفر کیس ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1400 سال 1450 سال اسلام کی تاریخ میں زنا پہ سزا تو سنی تھی، نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی، جو ان کے خلاف عدت کا ایک انتہائی ناجائز، غلط اور اخلاق سے گرا ہوا کیس بنایا گیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بری کیا باعزت، اور بشرا بی بی کو بھی، اور ساتھ میں توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے، اور ان کی ساری جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب جو آپ نے نئے کیسز اور بنائے ہیں اس میں تو اس کا فیصلہ تو آئے گا، لیکن جن کیسز میں 1 سال سے رکھا ہوا تھا اور جس میں عمران خان صاحب بری ہوئے، تو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور وہ 1 سال ناجائز اندر رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور قوم کا جو 1 سال ضائع ہوا جیل میں اور جو 2 سال سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بہت مامے بنے ہوئے تھے کہ 2 سال سے تو عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے نا، 2 سال سے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے نا، 2 سال سے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہیں ہے نا، 2 سال سے تو ہمارے ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں، 2 سال سے میں پارلیمانی امور نہیں ہوں، 2 سال سے اسپیکر اسد قیصر اسپیکر نہیں ہے، 2 سال سے آپ کے من پسند چہیتے جن کو بار بار آپ آزما چکے ہیں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے 16 مہینے میں انہوں نے کیا کر دکھایا؟ اور اس کے بعد جب انوار صاحب کی حکومت آئی وہ اور یہ پچھلے 6-7 مہینے لگا لیں، آپ مجھے بتائیے، ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، عوام کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا 35-40 ہزار کا ملازم مہینہ گزار سکتا ہے؟ کیا لوگ آج اپنے بلوں کے پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی بالیاں نہیں وہ گروی رکھ رہے یا بیچ رہے؟ کیا کنگن نہیں بیچے جا رہے؟ کیا بچوں کی فیسوں کے لیے لوگ جو ہے فاقہ کرنے پہ مجبور نہیں ہیں؟ کیا اس وقت ایک موٹر سائیکل چلانے والا ایک عام شخص یا ایک وائٹ کالر شخص وہ اس وقت اپنی دوائیوں کے پیسے، اپنے نان نفقے کے پیسے، اپنا گھر چلانے کا انتظام کہاں سے کر رہا ہے؟ بجلی کے ریٹس عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے؟ ڈالر کا ریٹ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے؟ پیٹرول پرائسز عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے؟ آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ ہے امن و امان کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے؟ کابل میں امن آ رہا تھا، افغانستان میں امن آ رہا تھا، آپ کے تعلقات بن رہے تھے، ترکی سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے، ایران سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے۔ ایم بی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب خود دورہ کر کے پاکستان آئے اور عمران خان صاحب کو اپنا شاہی مہمان بنایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات مضبوط ہو رہے تھے۔ آپ ہمیں بتائیے بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی بمقابلہ شاہ محمود قریشی کی کارکردگی، آپ ہمیں بتائیے وزیر اعظم عمران خان جو فارم 45 والا تھا اور فارم 47 کے شہباز شریف کا مقابلہ کر کے بتائیے کیا سچویشن ہے؟ کیا آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ان کے نیچے پاکستان میں امن و امان آ گئی ہے؟ اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جا رہی۔ آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آج امن و امان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آج پاکستان بنگلہ دیش سے ہار رہا ہے جن کو کبھی فرینڈلی میچ میں ہم کبھی جتوا دیا کرتے تھے، آپ کو وسیم اکرم کا وہ میچ یاد ہوگا، تو آج آپ بنگلہ دیش سے جیتنے کے جوگے نہیں ہیں۔ آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں ایک مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بیٹھ کے بند ہو گئی۔ ہمارے دور میں 50,000 پاور لومز بنی تھی، دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس وقت فیصل آباد کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، اس وقت کراچی کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آپ کے فوریکس ریزروز گر رہے ہیں، آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی، کوئی باہر کا انویسٹمنٹ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ لڑائی کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا۔ آپ کو سٹیبلٹی لانی پڑے گی، آپ کو امن و امان لانا پڑے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی، اور اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرز سے بات کرنی پڑے گی۔
آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا. آپ کی انا کو تسکین مل گئی. وہ اتنا بڑا آدمی ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ باوجود اپنے دل پہ بھاری پتھر رکھ کے جب اس کو یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے, آپ خدا را 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیجئے, کوئی سیاستدان ہوتا وہ کہتا کیوں میں ملتوی کروں, میرا کراچی نکل آیا ہے, میرا لاہور نکل آیا, پورا KPK نکل آیا ہے, سارا پاکستان روڈوں پہ, میں تو جلسہ کروں گا. لیکن وہ سیاستدان سے زیادہ لیڈر ہے. اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کو ترجیح دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا, عارضی طور پہ ملتوی کیا, حالانکہ جس دن اسی جگہ پہ محترم ہمارے بہت ہی سینئر لیڈرشپ کے بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے اعظم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے, اسی وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسلام آباد سے جیتے ہوئے فارم 45 کے MNA شعیب شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے, وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے, ہمارا پورا انتظام موجود تھا. ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا. آپ مجھے بتائیے, جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھنے پہ مجبور کرتے ہیں, آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے. خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے, 8 ستمبر کا جلسہ ہم پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد, راولپنڈی آپ نے نکلنا ہے, خیبر پختونخوا پہلے ہی تیار ہے, اور لاہور گجرانوالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے. ایک پرامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو باہر ہر ایک شخص, آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے. انشاءاللہ 8 ستمبر کے جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں, ہم اس وقت جوائنٹ سیشن کی باتیں سن رہے ہیں. مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, یہ حکومت 2021 میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی, اب یہ پھر 2022 میں اب یہ پھر بھاگنے کی کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں, نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں. ایکسٹینشن چاہے کسی کو بھی ملے, اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. آئینی ترامیم کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں, میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور علماء کرام غلامان رسول اور شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کھڑے نہ ہوتے, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا. آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قرارداد بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ.